اور اہمیت کے پروگرام میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج جسٹس صدر صاحب سابق پرنسپل سپریم کورٹ فاضل ہاشمی صاحب صاحب اور اختر صاحب پلیز اور بڑے بڑے لوگ یہاں موجود ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کہاں سے شروع کروں. آج آپ لوگوں نے مجھے اتنی عزت دی اور یہ جو والہانہ استقبال کیا، آپ کے شکریہ کے لیے میرے پاس اس بات نہیں ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں. البتہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرے لیے سرمایہ حیات ہے. میں پوری زندگی اس کو نہیں بھول سکوں گا. اس سے پہلے بھی جب میں بار کونسل کا الیکشن لڑا، آپ دوستوں نے مجھے آزاد کشمیر بس سے سب سے زیادہ ووٹ، مجھے پتا نہیں تھا اخبار میں آ کے 66% ووٹ صرف میں نے ملے. آج پھر جب میں وائس چیئرمین بن کے آیا ہوں تو میری مدر باپ نے میری جو عزت افزائی کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے اور میرے والدین کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عزت بخشی. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ممبران بار ہے، کوٹلی، نکیات، چوہی، کوئی رٹا اور سیسا، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل کے بعد آپ کی ووٹ کی طاقت سے میں یہاں پہنچا ہوں. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بار کونسل کے ممبران کا کہ انہوں نے مجھے بلا مقابلہ وائس چیئرمین منتخب کیا. یہ بھی میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. حضرات گرامی، عہدے تو حاصل کیے جا سکتے ہیں لیکن ان کے ساتھ انصاف کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. میں اس بات کو بخوبی سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ یہ وائس چیئرمینی کو اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ بڑا کٹھن کام ہے جس کے لیے آج میں یہاں آپ سارے جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ملتمس ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے نہ صرف میری رہنمائی کرنی ہے بلکہ مجھ سے جتنا ممکن ہو سکے تعاون کرنا ہے. اگر آپ مجھ سے تعاون کریں گے تو میں ڈلیور کر سکوں گا. جس طرح صدر صاحب فرما رہے تھے، جناب سیشن جج فرما رہے تھے، میں اکیلے کچھ نہیں کر سکتا. یہ ٹیم ورک ہے. آپ سارے میرے ساتھ ہوں گے تو میں اس لیے جو کام میرے ذہن میں وہ میں کر سکوں گا. کل میں راولہ کوٹ گیا ہوا تھا تو وہاں سابق کشمیری صاحب، ان سے میرا بڑا اچھا تعلق ہے. وہ صدر منتخب ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ سابق کشمیری صاحب، میں نائب صدر کا سپریم کورٹ کا وہ ہم نے 2-4 کام کیے. ان سے میں نے کہا کہ سابق کشمیری صاحب، آپ نے وکلاء کی فلاح و بہبود کے لیے، کالے کوٹ کی عزت کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے اور آئین کی بالادستی کے لیے آپ نے کام کرنا ہے. اور پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ جہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی وہاں عدل نہیں ہوتا، وہاں امن نہیں ہوتا. اور پھر میں نے وہاں یہ بات بھی کہی کہ قانون کی حکمرانی سے مراد جناب صدر یہ ہے، میں جو سمجھتا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد کہ جب ایک عورت چوری کر کے ان کے پاس گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم کرتا. میرے نزدیک یہ میں سمجھتا ہوں کہ قانون کی حکمرانی ہے. اور قانون کی حکمرانی یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلالی شخص، ان کے سامنے ایک عام آدمی کھڑا کے لیے کہے کہ ہم کو تو ایک چادر ملی ہے، آپ نے 2 چادریں کس طرح حاصل کی.
تو پھر ان کے بیٹے کو اٹھ کے جواب دینا پڑے کہ دوسری چادر جو ہے یہ میں نے اپنے والد صاحب کو دی۔ جب تک قانون کی حکمرانی اس لحاظ سے ہم نہیں کریں گے تو پھر ممکن نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو بے چینی ہے یا اضطراری کیفیت ہے یہ کہیں دور ہو سکے۔ اس کے جواب میں جناب چیف جسٹس نے اور پھر سردار اعجاز صاحب جسٹس عدالت اور عالیہ دونوں نے جواب دیا۔ چیف جسٹس صاحب کا جواب میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ وائس چیئرمین صاحب یہ جو کالے کوٹ کی عزت ہے یہ ہم پر فرض ہے، لیکن کالے کوٹ کے اندر بہت کچھ اور داخل ہو گیا ہے، اس کی عزت کی توقع ہم سے نہ رکھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کہ جناب چیف جسٹس نے کہا اور سردار اپنے اعجاز صاحب نے جو جسٹس عدالت العالیہ انہوں نے کہا۔ میں آج صرف ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ووٹوں سے منتخب ہوا ہوں۔ جو چیف جسٹس صاحب ہمیشہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بار و بینچ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، تو چیف جسٹس راجہ صداقت صاحب کو میں نے بارہا سنا، وہ کہتے ہیں گاڑی کے دو پہیے نہیں ہیں بلکہ ایک دریا کے دو کنارے ہیں۔ ان دو کناروں میں سے کسی ایک کنارے کو بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے، وہ کمزور ہوگا تو دریا اپنا رخ چینج کر لے گا۔ تو جب دریا رخ چینج کرتا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ پھر انصاف نہیں کیا جا سکتا، چاہے ایک کنارہ دائیں والا